اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل نیٹس نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نصیب اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں انصاف کی سینئر ہے محترمہ قرارداد صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شو میں وقت دیا۔ محترمہ یہ بتائیے گا، ایک بار پھر سننے میں آ رہا ہے کہ بزدار صاحب کہیں جا رہے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہے یا دوبارہ حکومت اور اپوزیشن میں قیاس لائیوں کی خبریں یہ بالکل سچ ہے؟ جی حسین، بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے بریکنگ نیوز لے کے آتے ہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ایسی خبر ہے۔ میرے خیال میں فی الحال تو وہ چیف منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کو ان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ بزدار صاحب ابھی تک ڈلیور نہیں کر پائے؟ جس طریقے سے خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہوئے ہو کر وعدے کر رہے تھے، وہ وعدے وفا نہیں ہوئے وہاں سے۔ کل ہم نے دیکھا خان صاحب کا دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان از دا کیپٹن آف دا ٹیم۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک جو ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے۔ چاہے اگر جب تک ہمارے پرائم منسٹر کو اعتماد ہے چیف منسٹر گلزار میں، تو ہم بالکل اس کو فالو کریں گے۔ اور اگر پرائم منسٹر عمران خان نے سوچا کہ میں نے ان کو تبدیل کرنا ہے، تو پھر دوبارہ پی ٹی آئی اینڈ آور لیڈر از پرائم منسٹر عمران خان ہے، ہم انہیں کو فالو کریں گے۔ جی میم، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ حکومت گھیر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ تو کل فیصل کنڈی صاحب نے کہا یہ ایک ہفتے میں حکومت جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف کسی کے دباؤ پر کھڑی ہیں آپ کے ساتھ، یا اس میں کوئی رائے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ؟ دیکھیں، ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہم لوگ تو جس دن سے آئے ہیں اس دن سے یہ ہمیں گرا رہے ہیں اور گھر بھیج رہے ہیں۔ 2.5 سال ہو گئے، اب تک تو الحمدللہ ہم سارے وہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اپنی خیر منائیں کہ ایک نیشنل پارٹی ہوتے ہوئے سندھ میں سمٹ گئے ہیں سارے پیپلز پارٹی والے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب 2 پارٹی سسٹم میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اوپر کے سامنے آئے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کو اگر لوگوں نے مینڈیٹ دیا یا اعتماد کا ووٹ دیا، تو ظاہر ہے اس وجہ سے دیا کیونکہ وہ ان دونوں اسٹیٹس کو پارٹی سے مایوس ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم ایک سچا بندہ لے کے آئیں۔ تو اب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک مسودہ لے کر آئے ہیں، آپ کو نہیں خیال کہ اپوزیشن آپ کو ووٹ نہیں دے گی اس بات پر؟ یا آپ کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈ ہو جائے، لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، دوسری سائڈ وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ لیکن شو آف ہینڈ کو کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں توازن پایا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ نے کیا سینٹ الیکشن کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ جی میم، بالکل۔ اچھا، دیکھیں 1973 آنورڈز جتنی بھی سینٹ کی الیکشنز ہوئی ہیں ان میں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ عروج پہ رہی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سو مچ سو کہ ہمارے اپنے کے پی میں جب یہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے ہمارے دور حکومت میں، تو ہمارے 20 ایم پیز کو پرائم منسٹر عمران خان نے پارٹی سے صرف اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ووٹ بیچے تھے۔ تو اب بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس ہارس ٹریڈنگ کو ختم کریں، تو پھر ساری پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ نقصان تو سبھی کا ہوتا ہے جب ایک سے دوسرے کو آپ خریدتے ہیں، تو آپ کا اپنا جو حق ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اگر اچھی بات ہے کہ اگر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں جو پہلے جن لوگوں نے نہیں کی ہے، تو یہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مل کے پارلیمنٹ میں کوئی ہم اس کے متعلق کوئی لیجسلیشن کریں۔ بند کمروں میں یہ پچھوڑ ہوتی ہے حکومت، اور حکومت کیمروں میں آگے آ کر پچھوڑ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کیسے وہ آپ کے ساتھ بات؟ دیکھیں، بند کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے پارلیمنٹ میں ہی ہونا ہے، کیونکہ جو ایڈوائس ہمیں سپریم کورٹ سے آئی ہے یا جو الیکشن کمیشن سے ہمیں ایڈوائس آئی ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر آپ
بیلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کے متعلق قانون سازی کرنی پڑے گی، تبھی یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے بیہائنڈ کلوز ڈورز تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اوپن پارلیمنٹ میں چیز ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ آج آپ نے کشمالہ طارق کے خلاف ایک یہ نوٹس دیا وزیر اعظم نے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ درست نوٹس ہے جو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ جی، ان کی جو وہ اس وقت ایک بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا بالکل ہمارے پارٹی کے ساتھ بالکل کوئی نہ تعلق ہے نہ کوئی افیلیشن ہے، وہ ہمیشہ سے نون لیگ میں ہی رہی ہیں، اور یہ عہدہ بھی انہوں نے خواجہ آصف کے تھرو خاقان عباسی کے ذریعے، سفارش کے ذریعے انہوں نے لے لیا تھا ہماری حکومت میں آنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اب ہماری مجبوری یہ رہی کہ یہ MP1 اسکیل کی ایک پوزیشن ہے، اور اس میں قانونی طور پہ ہم کچھ کر نہیں سکے تھے، لیکن میرے خیال میں پیچھے ان پہ جو کرپشن کے جو چارجز آئے ہیں اور 12 کروڑ جو ان کے اکاؤنٹ سے آنا جانا اور سارا جو سلسلہ آپ سب کے سامنے سب نے چیزوں کی خبریں سنی ہیں، تو اب اس کے بعد کیا بات رہ گئی ہے؟ آپ نے نواز شریف کو جیل میں رکھا، باہر بھیج دیا، مریم نواز کو جیل میں رکھا، باہر بھیج دیا، حمزہ شہباز جیل، باہر، خورشید شاہ جیل۔ تو کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے، احتساب ہو رہا ہے یا انتقام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی میں تو پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل کوئی 0% انہوں نے کنسیشن کسی کو بھی دینی ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، یہ وہ جو پچھلے 35-40 سال سے قوم کا پیسہ منی لانڈر ہو کے باہر جا رہا ہے، جو حساب کتاب انہوں نے دینا ہے وہ ہمارے ادارے لیں گے۔ اب ہمارے اداروں میں سر فہرست جو ہے وہ ہمارے کورٹس ہیں، نیب ہے، تو جو ان کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، نیب کورٹس نے جو ڈیسیجنز لی ہے، پھر وہ بیل سے اگر انہوں نے تھوڑا بہت ریلیف کیا ہے تو وہ اس کے مطابق ہم کارروائی فالو کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے پوری قوم کو کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے جا رہے تھے، تو پرائم منسٹر کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے ان کو نہ بھیجا تو نامعلوم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کی جان کو کم خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پرائم منسٹر نے ان کو باہر بھیج دیا تھا۔ اب باقی مریم نواز بھی بیل پہ باہر ہے ابھی، اور باقی جو اپنے لوگ حمزہ اور شہباز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے نیب ریفرنسز بھرتے ہیں، اور اگر یہ اپنے آپ کا نام کلیئر کروا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ چھوٹ جائیں گے، ورنہ پھر ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا سارا۔ جہانگیر ترین 404 ارب روپے کا الزام چینی اسکینڈل، آٹا بحران آپ کے دور میں آیا، کیا لگتا ہے ٹرانسپیرنسی رپورٹ آئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ثابت ہو گیا ہے، آپ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے؟ دیکھیے، اس چیز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین ان کے بہت کلوز تھے، اور پھر یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنی ہمت کی کہ جو شوگر مافیا ہے اس کے خلاف ایک انکوائری کمیشن بیٹھا، اور پھر ساری رپورٹ جو تھی اس کو دبایا نہیں گیا، اس کو پبلک کیا گیا۔ پبلک اگر کوئی رپورٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا احتساب ہو، اور آگے یہ مافیاز جو ہیں اس طرح سے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ تو اب اس میں اگر ہمارے بھی کچھ لوگوں کا نام ہے تو ظاہر ہے پھر پرائم منسٹر نے تو سب اپنی پوری کیبنٹ کو کہا ہوا ہے کہ جس کا بھی نام آئے گا وہ اپنا نام پہلے کلیئر کرائے، اور اس کے بعد پھر آگے تو ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے آپ کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ دوبارہ ذرا فرمائیں گے؟ میں فرما رہا ہوں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے تو یہ حکومت ایک دن بھی اتنا اس کا ناممکن ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، ان کے جتنے بھی منصوبہ جات تھے وہ تماشا بن گئے، وہاں سے مذاق ہی بن گئے۔ اب گھر چلے جاؤ، کیوں چلے جاؤ بھائی؟ آپ 35 سال بیٹھ کے آپ نے تو بادشاہی کی ہے، حکمرانی کی ہے،
اور جب ہم پی ٹی آئی جو ہے عوام کا ووٹ لے کے آئیے تو آپ اس طریقے سے اب کیا آپ کی جمہوری سوچ ہے کہ آپ روز بیٹھ کے اس طرح کی غیر جمہوری باتیں کرتے ہیں اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں؟ عوام کا مینڈیٹ ہے، انتظار کریں، چل کریں، ریلیکس کریں، 5 سال بعد دیکھی جائے گی، اگر عوام چاہے گی تو دوبارہ ہمیں لے آئے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گی تو پھر آپ اپنی زور آزمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے، دیکھیں لانگ مارچ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہیں، ضرور آئیں، اور ایز لانگ ایز کوئی غیر قانونی بات نہ ہو، کسی کی جان و مال کو نقصان نہ ہو، تو جس طرح شیخ رشید نے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو لک آفٹر بھی کریں گے۔ اب جس طرح سے ان کی یہ پیچھے جو جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان میں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی ان کو کنٹینر نہیں لگایا گیا، خود ہی ان کا جو 10,000 سے زیادہ تماشائی نہیں ہے جمع کر سکے، اس کا مطلب لوگوں نے پذیرائی نہیں کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں، یا پھر کوئی اپنے جس طرح ایم این اے ایم پیز کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے لوگ لے کے آنے ہیں تو آ جائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم تو اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا ہے، اور اگر یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے حکومت کو کوئی نہ سردردی ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ تقریباً 500 استعفے آ جائیں تو آپ بائی الیکشن کروا لیں گے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 500 استعفے آ گئے تو کیا آپ بائی الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تھوڑا صبر کریں، لانگ مارچ بھی ہوگا، استعفے بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، یہ حکومت بھی گر جائے گی۔ دیکھیں یہ بلاول نے بڑی زور کی بڑک ماری تھی کہ ہم ان ہاؤس چینج لائیں گے، نو کانفیڈنس موو لے کے آئیں گے، تو ساتھ ہی مریم نواز نے کہا تھا اور ان کے باقی احسن اقبال وغیرہ نے کہا تھا کہ جی پھر آپ ہمیں نمبر گیم بھی سمجھا دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے اور پرائم منسٹر کے پاس اب اس وقت اتنا وہ کانفیڈنس ممبرس کو نہیں ہے، تو پھر ہمیں بتا دینا، گنتی کر کے پہلے گنتی کر کے دکھائیں کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں، تو وہیں سے آپ کو ان کے جو مختلف سوچ ہے اور مختلف ان کے انداز ہیں اور مختلف ان کے جو ایجنڈے ہیں وہ کھل کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں، ان کی سوچ بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اب یہ بھی آزمانے، ٹھیک ہے، جو مرضی انہوں نے کرنا ہے کر لیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو ایک جمہوری طور پہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اپوزیشن جو ہے شور شرابہ ڈالنے کے بعد پھر فائنلی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے پارلیمنٹ میں اور پبلک ایشوز پہ کوئی قانون سازی کرے، جس کے لیے ہمیں قوم نے یہاں پہ بھیجا ہے۔ وقت ضائع بہت ان لوگوں نے کر لیا ہے، اب میرے خیال میں جب ہر طرف سے ناکامی ہوگی تو پھر اب آ کے بیٹھ جائیں اور قانون سازی میں دلچسپی لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم 2.5 سال ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے انہیں کہا نیب میں ترامیم کریں، ہم نے انہیں اور ایشوز پر کہا کہ آئیں گفتگو کریں، لیکن یہ نہیں صحیح سے رہے۔ میرے خیال میں آپ نے یہی پوچھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کرتے نہیں، کہ کیا کہا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم اس کوشش میں لگے رہے کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ میں تشریف لائیں، آئیں، ہم بل پاس کریں، بل پر بحث ہو، لیکن وہ سمجھ آ گئی۔ دیکھیں آپ کو وہ دن یاد ہے جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان جب پارلیمنٹ میں آئے تھے، میں بھی وہیں پہ تھی، اور آپ سوچیں کہ وہ جو تھے آپ کے ہاؤس کے وہ اتنے پرائم منسٹر ہیں پورے ہاؤس کے تھے، لیکن اپوزیشن نے اتنا شور شرابہ مچایا، اتنا شور شرابہ، اتنا اتنی ہلڑ بازی کی کہ پرائم منسٹر ایک لفظ نہیں بول سکے۔ تو اگر یہ آپ کا انداز ہے اور آپ نے اس طرح سے ان کی بے توقیری اور اس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی والا سلوک کرنا ہے، تو پھر آپ اس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بار بار آئیں؟ تو یہ آپ ایک سیولائز طریقے سے آئیں، وہ آپ کو بالکل آئیں گے، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمان میں شور شرابہ کر کے تو آپ سمجھیں گے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے وہاں پہ، ایسے تو پھر نہیں ہوگا۔
براڈ شیٹ آپ حکومت کے خلاف چارج شیٹ سمجھتی ہیں یا اپنے خلاف چارج شیٹ سمجھتی ہیں یا یہ اپوزیشن کے خلاف؟ کیونکہ کعبہ مسکی نے آپ کے اوپر بھی الزام لگائے، کعبہ مسکی نے اپوزیشن کے اوپر بھی الزام لگائے، کعبہ مسکی نے نواز شریف کے اوپر بھی الزام لگائے، تو کیا اس کا کیا سین ہے؟ دیکھیں جی، یہ الزام تراشی تو دونوں طرف سے چلتی رہتی ہے اور گالی دونوں ہاتھوں سے بھی بجتی ہے. جب ایک طرف سے بدتمیزی شروع ہوتی ہے تو اس کا جواب دوسری طرف سے آتا ہے اور یہ معاملہ پھر. لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو موسٹلی ان کی جو پارلیمنٹ میں جو کارکردگی ہے یا وہ پروٹیکشن آرڈرز کے متعلق ان کا زور جو ہے ہر وقت چلانے کی کوشش یا پھر واک آؤٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ دو ہی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اور کوئی کارروائی یہ چلنے نہیں دیتے ہیں اور اس لیے ہمیں پھر مجبوراً آرڈیننس کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ٹیکس پیئر کے پیسے کا بہت ضیاع کرتے ہیں. یا تو آپ آئیں نا، اور اگر آپ آتے ہیں تو پھر پبلک انٹرسٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں تاکہ لوگوں کی زندگی ہم اس میں بہتری لا سکیں. یہ براڈ شیٹ پاناما 2 ثابت ہوگی، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ کیا آپ کے خلاف پاناما 2 ثابت ہوگی یا پھر اپوزیشن کے خلاف بھی یہ پاناما 2 کا پیش کریں؟ براڈ شیٹ کے متعلق آپ نے جو سوال پوچھا ہے، دیکھیں یہ وہ ادارہ ہے جس کو مشرف نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جو یہ لوٹ کے جو ساری باہر انہوں نے دولت لے گئے، وہاں پہ اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اس کا جو ہے نا تمام انفارمیشن جو ہے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ جمع کر کے ہمیں دیں. اور پھر جو سارے انکشافات ہوئے، کس طرح سے رشوتیں دی گئی تاکہ یہ انفارمیشن کو روکا جائے اور یہ کسی طریقے سے یہ پکڑے نہ جائیں، تو یہ باتیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور جسٹس عصمت سعید جو ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ پاناما میں اور باقی بھی ان کا بڑا ایک زبردست کیریئر ہے اور بڑی ان کی کریڈیبلٹی ہے. سارے لوگ جو ہیں ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ان کی کمپٹنس کو وہ پہچانتے بھی ہیں. تو اگر ان کو سربراہ لگایا ہے اس پروب کمیٹی کا، تو پھر جو بھی اس میں اس کی سچائی ہے وہ کھل کے قوم کے سامنے آ جائے گی. کیونکہ نشستوں سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے، کیونکہ 2 سال کے بعد صاحبہ نے کہا کہ ہم زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے. اگر زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے تو پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کا عمل کرنا شروع نہیں کریں گے، کیونکہ جہانگیر ترین کے حوالے سے سنانا چاہیے. آپ کو یاد سنا لیا جہانگیر ترین. ایک تو حسیب آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے. آپ کائنڈلی اپنا ساؤنڈ سسٹم بہتر کریں، کیونکہ میں آدھی چیز سنائی دیتی ہے اور آدھی نہیں دیتی ہے، تو پھر میں اس کا جواب کیسے آپ کو دے سکتی ہوں. ذرا بہتر کریں اپنا ساؤنڈ سسٹم، کیونکہ آپ نے ذرا ریپیٹ کرتے ہیں اپنا سوال. آپ کو یقین ہے کہ آپ سینیٹ میں مطلوبہ نشستوں سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گی؟ کیونکہ فردوس ہاشمی کے دوران صاحبہ نے کہا کہ ہم زیادہ مطلوبہ نشستوں سے حاصل کریں گے. کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کو جہانگیر ترین کی آج کل یاد کی ستا رہی ہوگی. دیکھیں، ہم تو شفافیت چاہ رہے ہیں اور زیادہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اوپن بیلٹ لایا جائے تاکہ سب کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون سی پارٹی کا ایم پی کس کو ووٹ دے رہا ہے، اور اس سے ان کا بھی بھلا ہوگا، باقیوں کا بھی بھلا ہوگا. میرے خیال میں اگر فردوس عاشق صاحبہ نے یہ کہا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لوگ اپنی دوستیوں میں ایک دوسرے کو یا اپنی برادری کے زور پہ یا کسی اور طریقے سے آگے پیچھے کر کے تو ووٹ دے دیتے ہیں. واللہ عالم میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں اور کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے تو کیا آپ بھی دوبارہ سطح پر نکلیں گے؟ نہیں، یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ منتخب حکومت ہے، اس کو چلنے دیا جائے، ملک کا مزید وقت برباد نہ کیا جائے. دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان نے یہ عہدہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنانی ہے، کوئی فیکٹریاں بنانی ہے. وہ صرف پاکستان کا
کا فیوچر جو ہے اور جو یوتھ کا جو ہے فیوچر ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی جو ایک تباہ شدہ اکانومی ہے، ایک جو فیلڈ اکانومی ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہ والے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو مارجنلائز ہیں، جن کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے یہ عہدہ جو ہے وہ قبول کیا ہے. تو اگر میرے خیال میں اور مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں. جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ میں فوراً ہر چیز میں چینج کر سکوں گا، وہ سمجھ آ گئی ہے کہ سسٹم اتنا خراب ہے، اتنا کرپٹڈ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں، نیت ہر چیز نیت پہ ہوتی ہے. نیت تو ان کی بہت اچھی ہے. کل انہوں نے جو اپنے قوم سے خود 1 to 1 بات بھی کی ہے، ان کو کہا ہے کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آئیں گی. تھوڑی سی یہ مشکل ہے یہ وقت برداشت کرنے کی. اس وقت اکانومی جو ہے تو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی بیٹھی ہے، لیکن ہماری الحمدللہ پوری بہتر ہے اور یہ بہتری کی طرف مزید جا رہی ہے. تو یہ اب اس کا کنسٹرکشن کا جو سارا سلسلہ ہے، جو ہماری وہ سیمنٹ کا جو سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز کر گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس 18% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، اور ریمیٹنسز بہت ہماری پہلے سے بڑھ گئی ہیں. تو انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں. اکنامک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پچھلے 5 مہینے سے سرپلس میں جا رہا ہے. تو یہ بڑے اچھے جو ہے ٹریجیکٹری ہے. یہ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام